بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ہے عذاب قبر۔ عذاب قبر کن لوگوں کو ہوگا؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اس کے بارے میں ہمیشہ سے بات کی جاتی ہے کہ جب قیامت والے دن اعمال تولے جائیں گے، جس کی بدیاں زیادہ ہوں گی وہ جہنم میں جائے گا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائے گا۔ تو پھر قبر میں جو عذاب ہے یہ کیوں؟ قبر میں جو سوال پوچھے جائیں گے وہ اعمال کے متعلق نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، روزہ رکھا یا نہیں رکھا، حج کیا کہ نہیں کیا، اور دیگر نیک اعمال ہیں۔ اسی طرح آپ نے جھوٹ بولا، زنا کیا، شراب پی، اور جو بھی دیگر برائیاں ہیں، ان کے بارے میں قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ یہ وہ اعمال ہیں جو روز قیامت کو ہی جن کا حساب ہوگا، جن کے بارے میں پوچھا جائے گا، جنہیں تولا جائے گا۔ تو پھر قبر میں عذاب کیوں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ قبر میں 3 سوال کیے جائیں گے، 3 سوال۔ سب سے پہلا سوال من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ 3 سوال ہوں گے۔ اگر کوئی شخص ان تینوں سوالوں کے جواب دے گا تو اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا، وہ قیامت تک سوئے گا، اور جب بروز قیامت اٹھایا جائے گا تو ایسے ہی لگے گا جیسے ابھی سویا تھا، ابھی اس کو اٹھا دیا گیا۔ اور پھر روز محشر جو ہے، پھر روز قیامت جو ہے، پھر اس کے بارے میں، اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے جو دنیا میں وقت گزارا، جتنا بھی وقت گزارا، اس دوران اس نے کیا اعمال کیے، اچھے اعمال کیے یا برے اعمال کیے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی، یا پھر وہ شیطان کے کہے میں آیا، شیطان کے وسوسے میں آیا، شیطان کے کہنے پہ چلا۔ پھر اعمال تولے جائیں گے، جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا، سوال کیے جائیں گے۔ تو قبر میں تو صرف عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ اور جو شخص ان تینوں سوالوں میں سے ایک کا بھی جواب نہیں دے گا اس کو عذاب قبر ہوگا۔ تینوں سوالوں کا جواب لازمی ہے۔ مجھے بتانا ہوگا میرا رب کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرا دین کیا ہے۔ اگر میں خاموش رہا، اگر میں بھول گیا، اگر مجھے یاد نہیں رہا تو پھر مجھے عذاب قبر ہوگا۔ پھر قیدیوں کے قبر میں اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا، آپ کی نیکی اور بدی کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ صرف پوچھا جائے گا تو یہی پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اور یہ لازمی سوال ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر کوئی ان کے جوابات دے سکے اور عذاب قبر سے محفوظ رہ سکے۔ میرے استاد محترم مولانا عبد المجید صاحب فرماتے تھے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ مریں گے تو جہنمی ہوں گے، اور جب بروز قیامت اٹھیں گے تو جنتی ہوں گے۔ پوچھا حضرت وہ کیسے؟ تو فرمانے لگے کہ انسان جو اپنے پیچھے صدقہ چھوڑ کے جاتا ہے، نیک اولاد کی صورت میں، نیک اعمال کی صورت میں، جیسے کوئی مدرسہ بنوا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی ہاسپٹل بنا دیا، کوئی درخت لگا دیا، کوئی اور سب نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، ہاتھ اٹھاتی ہے، ان کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہے، تو ایسے جو صدقات ہیں ان کا ثواب قیامت تک جمع ہوتے ہوتے اتنا ہو جائے گا
کہ وہ شخص جب مرا تھا تو جہنمی تھا، لیکن بروز قیامت جب اس کو اٹھایا گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ عقائد کی درستگی بہت ضروری ہے۔ ایسے لوگ جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، جو قبر میں بنیادی 3 سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے، ان کے لیے عذاب قبر ہے۔ ایک ایسا شخص جس کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، کافر ہے، غیر مسلم ہے، اس کے لیے تو عذاب قبر ہے۔ مسلمان ہے لیکن عقائد درست نہیں ہے، تو قبر میں ان بنیادی 3 سوالوں کے جوابات بھی نہیں دے سکے گا، تو اس کے لیے عذاب قبر ہے۔ ورنہ جو عذاب ہے یہ تو بروز قیامت اعمال جب تولے جائیں گے اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے، اس کو کیا سزا دی جائے گی یا کیا انعامات دیے جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں سمجھا سکوں کہ عذاب قبر کن لوگوں کو ہوگا اور کن لوگوں کو نہیں ہوگا، یا عذاب قبر کیوں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مرا، اس کو عذاب شروع ہو گیا، ہم نے قبرستان سے چیخوں کی آوازیں سنی، یا میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی شخص کو عذاب ہو رہا تھا۔ کیوں ہو رہا؟ اس لیے کہ وہ بنیادی سوالوں کے جواب نہیں دے سکا، اپنے عقائد کی درستگی نہیں کر سکا۔ جب قبر میں عقیدے کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ تسلی بخش جواب نہیں دے سکا یا خاموش رہا، تو اس صورت میں اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کا کیس آگے نہیں چل سکتا، وہ تو وہیں پہ فیل ہو گیا، انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو گیا۔ تو یہ انٹری ٹیسٹ پاس کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر روح عالم برزخ میں چلی جائے گی اور جسم جو ہے وہ ایک مٹھی مٹی بن کے رہ جائے گی، لیکن بروز قیامت روح واپس اسی مقام پر آئے گی اور اس کو پھر وہیں سے زندہ اٹھایا جائے گا مکمل جسم کے ساتھ، اور بھاگتا ہوا جائے گا محشر کے میدان میں، اور پھر اس کے اعمال تولے جائیں گے، پھر اس سے پاس پرس ہوگی، پھر اس کے سوالات ہوں گے، جسم کا ایک ایک حصہ بولے گا کہ مجھ سے کیا نیکی کی گئی یا مجھ سے کیا گناہ کیا گیا۔ اس کے بعد جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا، پھر عذاب ہوگا، جہنم کا عذاب یا پھر جنت کے انعام و اکرام۔ قبر میں عذاب جو ہے وہ اس لیے ہوگا کہ آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ تو درست ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو بنیادی 3 سوالوں کے جوابات تو آنے چاہیے۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے جو مالک کل ہے، خالق کل ہے۔ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں۔ من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ یہ تینوں سوال بنیادی سوال ہیں، ان سوالوں کے جواب تو ہر کسی کو آنے چاہیے۔ یا اللہ پاک، جب میں مروں اور مجھے قبر میں اتارا جائے تو میں ان 3 سوالوں کے جواب دے سکوں، میں تیری ناراضگی سے بچ سکوں، تیرے عذاب سے بچ سکوں، اور پھر بروز قیامت مجھ پہ اپنی مہربانیاں کرنا، اپنی رحمتوں کی نظر کرنا، مجھے عذاب جہنم سے بچا لینا۔ یا اللہ پاک، اپنے نبی کے صدقے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے ان کے جھنڈے تلے کھڑا کرنا، مجھے ان کی شفاعت نصیب کرنا، جنت میں اپنا دیدار نصیب کرنا، اپنے نبی کی بیٹھک نصیب کرنا، اپنی رحمتوں کے سائے کے نیچے لے لے یا رب، اپنی رحمتوں کے سائے کے نیچے لے لے۔ آمین۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی بات کو واضح کر سکوں، سمجھا سکوں، پھر بھی اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔